الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین۔ ہم نے رمضان المبارک کی ان راتوں میں یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصنیف ہے احیاء علوم الدین، اس میں سے ایک کتاب کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے، کتاب الصبر والشکر۔ کل میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں ابتدائی نوعیت کی اس کتاب کے بارے میں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک پورا مکمل دینی بیانیہ ہے، اور ہم بس عنوانات کو دیکھ رہے تھے، یعنی اس کو جیسے ہمارے ہاں جدید اب اکیڈیمیا میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں خطۃ البحث، جس کو سائنوپسس کہتے ہیں۔ تو امام صاحب کی جو کتاب ہے اس کا گویا ہم سائنوپسس دیکھ رہے تھے، اور میں اس کے ضمن میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ایک پورا بیان ہے اور ایک مکمل بات ہے جو امام صاحب نے یہاں پر کی ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کا ایک مقدمہ ہے اور پھر اس کے 4 کوارٹرز ہیں۔ پہلا کوارٹر جو ہے وہ ربع العبادات ہے، دوسرا عادات ہے، تیسرا مہلکات ہے، اور چوتھا منجیات ہے۔ منجیات تک ہم پہنچے تھے، اب میں تھوڑا سا جو ربع المنجیات ہے اس کا کچھ اجمالی تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی جو کتاب ہے ربع المنجیات کی وہ کتاب التوبہ ہے، اور توبہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس آزمائش میں ڈالے گئے ہیں اس کے حوالے سے جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے وہ توبہ ہی ہے۔ ایک تو صورتحال یہ ہے کہ ہم خدا نخواستہ اگر کسی اور مذہب کے پیروکاروں کے ہاں پیدا ہو جاتے تو ہمارے لیے سب سے پہلی آزمائش توبہ کے حوالے سے تھی، وہ تو ایمان کو اختیار کرنا، اگر خدا نخواستہ شرک پر ہیں تو اس کو چھوڑنا، توحید کی راہ پر آنا۔ تو یہ سب سے پہلی تو توبہ یہی والی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اس کو بیان کیا گیا اور فرمایا گیا کہ مشرکین کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، پلٹ آئیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو ایک جگہ پر فرمایا ایجابی طور پر فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور دوسری آیت میں سلبی طور پہ فرمایا کہ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اب ان کی راہ چھوڑ دو، ان پر کوئی دار و گیر نہیں ہوگی۔ تو گویا یہاں توبہ کا مطلب ہے ایمان لانا، شرک اور کفر کو چھوڑ کر توحید اور اسلام کی طرف آنا۔ لیکن ہم لوگ خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ گوؤں کے گھروں میں ہمیں پیدا کیا، اور ہم گویا بائی ڈیفالٹ مسلمان ہیں، زیادہ تر لوگ ہم میں سے۔ لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم نافرمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، تو پھر ہمیں گویا اللہ کی طرف بار بار پلٹنے کی ضرورت ہے۔ تو جس کو سلوک کہتے ہیں، سلوک قرآنی کہہ لیجئے، اس کا بھی جو پہلا سٹیپ ہے گویا وہ کیا ہے، وہ توبہ ہے۔ اور سورہ توبہ ہی میں یہ آیت بھی آئی ہے کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون، مختلف اوصاف ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، تو جو پہلا وصف ہے وہ کیا ہے، وہ توبہ ہے۔ تو بہرحال اسی لیے نجات دلانے والا جو سب سے پہلا وصف ہے وہ کیا ہے، وہ توبہ۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے نمبر 2،
جس کا ہمیں تھوڑا سا تفصیل سے انشاءاللہ مطالعہ کرنا ہے، کتاب الصبر والشکر۔ اس کے اندر ضمنی طور پر جو ہیڈنگز ہیں وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن میں پہلے چاہوں گا کہ باقی جو 8 کتابیں ہیں، یہ جو آخری ربع ہے، آخری کوارٹر ہے، اس کو ہم ذرا دیکھ لیں۔ اس کے بعد اگلی کتاب ہے کتاب الخوف والرجاء۔ اب دیکھیے یہ بھی کتنی بنیادی چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے کہ ہمیں جس حال میں جینا ہے اس دنیا میں، وہ حال یہی ہے کہ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرے کانپے رہتے ہیں۔ تو خوف اور رجا کے درمیان ہم رہیں، اور یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ مجھے اگر صحیح یاد ہے تو امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کتاب میں یہ بات شروع میں فرمائی ہے نا کہ یہ گویا 2 سواریاں ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے جاتی ہیں، یا یہ 2 پر ہیں جو کسی بھی سیر اللہ کرنے والے کو اللہ کی طرف اٹھاتے ہیں۔ وہ جو فلائٹ ہمیں کرنی ہے اللہ کی طرف، اس کے لیے جو 2 پر درکار ہیں ہمیں، وہ کیا ہیں؟ ایک خوف کا اور ایک رجا کا، یعنی امید کا۔ چوتھی جو کتاب ہے کتاب الفقر والزہد، یہ بھی ایک بہت اہم کتاب ہے اور ہر دور میں اس کی بہت ضرورت ہے، لیکن جس دور میں ہم رہتے ہیں، جو ایک خاص طرح کا ایک کنزیومرزم کا غلبہ ہے ہم سب پر، اور ایک بمبارٹمنٹ ہمارے اوپر ہوتی ہے، اور انسان کو کے اندر ظاہری بات ہے ڈیزائر کا ایلیمنٹ بھی ہے، حرص بھی ہے اس کے اندر، لالچ بھی ہے، طمع بھی ہے، شح بھی ہے۔ لیکن جو جدید میڈیا ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، اس نے اس ارج کو بہت زیادہ میگنیفائی کر دیا ہے، بہت زیادہ بڑھا دیا۔ تو اس حوالے سے جو فقر اور زہد کے اوصاف ہیں، اس کا بیان بھی بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ جو زہد کا لفظ ہے، یہ تو اب ایک طرح سے ایک ٹیبو سا بن چکا ہے کہ جو جدید لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی وحشت ناک سا تصور ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ زہد وغیرہ کی باتیں کرنا یہ تو رہبانیت کی باتیں ہیں، یہ اسکیپزم ہے، اور یہ کہیں باہر سے مسلمانوں کی روایت میں آ گیا ہے، ایسینشلی یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد اگلی جو کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب التوحید والتوکل۔ اب آپ دیکھیے یہ جو پیر ہے یہ بھی کتنا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، ایک جانا جائے، اسی کی بندگی کی جائے، اور اس توحید کا جو سب سے بڑا حال ہے وہ کیا ہے؟ وہ توکل ہے، وہ اللہ پر اعتماد ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو استعانت ہے یہ توکل ہی کا ایک پہلو ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ریاض الصالحین امام نووی علیہ رحمہ کی جو تصنیف ہے اس میں بھی جو یہ باب ہے اس کا نام یہی ہے، بلکہ وہاں پہ جو باب ہے وہ کتاب الیقین والتوکل ہے، یعنی اللہ پر یقین۔ ظاہری بات ہے اللہ پر یقین کا مطلب ہے توحید پر یقین، اور اس کا سب سے بڑا مظہر کیا ہوتا ہے انسان کے داخل میں، اس کے درون میں؟ وہ گیا توکل ہے، اللہ پر اعتماد۔ اس کے بعد اگلی جو کتاب ہے وہ بھی بہت اہم ہے، کتاب المحبہ والشوق والانس والرضا، جس کو بندگی ہم کہتے ہیں، اصلاً تو وہ پرستش ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وارفتگی کا ایک والہانہ تعلق ہے۔ تو اس میں جو احوال یا جو کیفیات مطلوب ہیں ان کا بیان ہے، اللہ سے محبت، اللہ کا شوق، اللہ کے ساتھ ایک انسیت، اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پر راضی رہنا، یعنی مقام رضا جس کو بولتے ہیں۔ یعنی ایک مطلب تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی رہے، ظاہری بات ہے یہ تو بہت اونچا مرتبہ ہے، لیکن اس دنیا میں ہمیں کس حال میں رہنا ہے کہ ہمیں اللہ سے راضی رہنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ اللہ سے ناراض نہیں رہنا، اللہ سے ناخوش نہیں رہنا۔ تو آپ دیکھیں نا کتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر کہ محبت، شوق، انس اور رضا۔
اس کے بعد اگلی جو کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب النیہ والاخلاص والصدق. یہ بھی بہت بنیادی چیز ہے، بہت جوہری چیز ہے کہ نیت کو صحیح رکھنا اور اللہ کے لیے اپنے اعمال کو، افعال کو، اقوال کو، احوال کو خالص رکھنا، اور سچائی، صدق اور اخلاص، ان میں بھی بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ کے ساتھ انسان سچا ہو جائے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ اہل ایمان میں ایسے جواں مرد ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کی. اس کے بعد جو 8ویں کتاب ہے اس کا عنوان ہے کتاب المراقبہ والمحاسبہ. جیسے کہ ہمارے اسلاف نے یہ بات واضح کی ہے کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے اس دنیا میں، کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ کی طرف یکسو رہیں، اس یکسوئی میں زیادہ خلل نہ آئے. تو اس کے لیے جو چیز درکار ہے وہ دھیان ہے. اور ریاض الصالحین میں ذہن میں آ رہی ہے، پہلی کتاب جو ہے وہ تو اخلاص کی ہے اور نیت کی ہے، اس کے اندر یہ جو پہلا باب ہے. دوسرا جو ہے وہ توبہ کا ہے. تیسرا جو ہے وہ مراقبہ ہے. اور امام نووی علیہ رحمہ جو سب سے پہلے آیت لے کر آئے ہیں وہ یہی ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے. اور اسی باب میں وہ حدیث جبرائیل کو بھی لے کر آئے ہیں جس میں احسان کا تذکرہ ہے. احسان کو انہوں نے جوڑا ہے مراقبے کے ساتھ. اس بات کا دھیان کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کا تو انسان بس ایک تصور ہی قائم کر سکتا ہے، لیکن یہ بات کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ اصل انسان کے لیے مطلوب ہے. اس بات کا دھیان کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ رہا ہے. جو قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا نا سورہ علق میں کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہ مراقبہ ہے اور پھر محاسبہ ہے، انسان اپنا احتساب کرتا رہے، اپنے آپ کو جانچتا رہے. جو سیکنڈ لاسٹ کتاب ہے اس کتاب کی 40 کی، اور یہ جو منجیات ہے اس کا نام ہے کتاب التفکر، تفکر کی کتاب. یہ بھی بہت اہم چیز ہے. قرآن مجید بہت سے الفاظ استعمال کرتا ہے، تفکر، تذکر، تدبر، توسم. یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ انسان اس دنیا میں رہے تو ہوش گوش کے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو چہار سو پھیلی ہوئی ہیں ان پر متوجہ ہو، انسان کے اپنے داخل میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھے، پھر جو ہے اپنی موت کو یاد رکھے، قبر کے احوال پر فوکس کرے، حشر میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرے. یہ تفکر. اور جو آخری کتاب ہے 40 جو احیاء علوم الدین کی، یعنی منجیات کی بھی اور اس پوری کتاب کی بھی، اس کا نام ہے کتاب ذکر الموت وما بعدہ، کہ موت کا تذکرہ اور جو کچھ اس کے بعد ہونا ہے. تو یعنی یہ انسان کا بھی اختتام ہے اور گویا اس کتاب کا بھی اختتام ہے. اس لحاظ سے اس میں بڑی مناسبت ہے کہ انسان کا جو اصل آپ سمجھ لیجئے اس دنیا میں جو سب سے بڑی آپ کہہ لیں کہ جو واقعہ اس کے ساتھ ہونا ہے وہ گویا اس کی موت ہے. اور موت کے بعد کیا کچھ ہوگا، جیسے امام شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن مجید کے 5 جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ موضوعات بڑے متعین کیے ہیں، تو ان میں سے 3 کا تعلق جو ہے وہ تذکیر سے ہے. ایک تذکیر اللہ کی نعمتوں کے ذریعے، اللہ کے افضال کے ذریعے، کرشموں کے ذریعے، تذکیر بھی آلاء اللہ. پھر اس کے بعد تذکیر بھی ایام اللہ، اللہ کے جو بڑے بڑے دن ہیں، وہ دن کے جس دن اللہ تعالیٰ نے قوموں کے فیصلے کیے، وہ دن کے جس دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کریں گے، وہ دن کے جس دن اللہ تعالیٰ بندوں کو دوبارہ کھڑا کریں گے. اور پھر ایک اور جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ تذکیر الموت وما بعدہ، موت کی یاد دہانی اور موت کے بعد جو ہے وہ کیا کچھ ہوگا. تو یہ قرآن مجید کا ایک بہت اہم تھیم ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو قرآن مجید کے صفحے صفحے پر ہمیں نظر آتی ہے. یہ بتاتا ہے قرآن مجید ہمیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنی، اور انسان بھی ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں نہیں آیا.
انسان کو بھی اپنے اپنے وقت پر، ہر ایک انسان کو یہاں سے جانا ہے، اور اس دنیا کو بھی ایک دن جو ہے وہ ختم ہونا ہے۔ تو یہ اس کتاب کا گویا ہم نے ایک اجمالی تعارف مکمل کر لیا۔ اب میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو سائنوپسز ہے، تو کتاب الصبر والشکر کی میں تھوڑی ذرا تفصیلی جو انہوں نے آگے ضمنی ہیڈنگز قائم کی ہیں نا، ان کو ذرا دیکھتے ہیں۔ تو کتاب الصبر والشکر، تو اس میں کہتے ہیں کہ جو اس کا الشطر الاول، اس کتاب کا جو ایک حصہ ہے، پہلا حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے۔ اور اس کو شروع میں وہ کہتے ہیں بیان فضیلت الصبر، صبر کی فضیلت کا بیان۔ دیکھیے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے خلق کیا ہے، اس کے نفس کو اس طریقے سے گویا پروگرام کیا ہے کہ اس نفس کے اندر بنیادی طور پر دو بڑے داعیات ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے جلب منفعت، کہ نفس جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، منفعت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ایک دفع مضرت، نفس اپنے سے بری چیز کو، نقصان والی چیز کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ یہی ہے، وہ بائنریز میں قرآن مجید کلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی تذکرہ ہے، اللہ کی لعنت کا بھی تذکرہ ہے، ثواب کا بھی تذکرہ ہے، عقاب کا بھی تذکرہ ہے، جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، جنت کا بھی بیان ہے، جہنم کا بیان بھی ہے۔ تو اسی کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ترغیب اور ترہیب، رغبت دلانا، شوق دلانا، اور خوف پیدا کرنا، ڈرانا۔ ہر پیغمبر کا بنیادی وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ رسولا مبشرین و منذرین، رسول کیا کرتے ہیں؟ بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ آپ مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اللہ کو کہ ہاں یہ بات کتنی پسندیدہ ہے، اس کا بیان۔ اس کے بعد پھر یہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اس کا بیان ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ امام صاحب کے ہاں پوری کتاب میں اسلوب یہی ہے، خاص طور پہ منجیات میں اور مہلکات میں، کہ وہ ایک ہائرارکی قائم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے بنیادی چیز معارف ہیں، اس کے بعد احوال ہیں، اس کے بعد اعمال ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو معرفت ہے نا، سب سے پہلے تو علم ہے، اس علم سے کچھ احوال پیدا ہوتے ہیں، اور وہ احوال کچھ اعمال بھی جنریٹ کرتے ہیں۔ نہیں، اصل میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بندگی پہلے تو اس کا ایک علم حاصل ہوگا نا، اس سے ایک حالت پیدا ہوگی، اور انسان چونکہ صرف ذہن نہیں ہے، انسان صرف قلب نہیں ہے، انسان ایک پرسونیفائڈ بینگ ہے نا، اس کا ایک جسم ہے، اس کے اعضاء و جوارح ہیں۔ تو جب وہ باطنی کیفیات، شکر، صبر، اخبات، تضرع، خشیت، تقوی، تواضع، جب یہ انسان کے فزیکل باڈی میں، جیسے جس کو ہم بولتے ہیں نا ایمبوڈیمنٹ ان کی ہوتی ہے، تو اس سے اعمال وجود میں آتے ہیں۔ اس کا بھی امام صاحب بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ بات کہ صبر جو ہے وہ نصف الایمان ہے، یعنی یہ بات جیسے پرانے سلف سے چلی آ رہی ہے، کچھ روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ نصف ایمان جو ہے وہ شکر ہے، اور نصف ایمان کیا ہے؟ وہ صبر۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں بیان الاسامی التی تتجدد للصبر بالاضافۃ الی ما عنہ الصبر۔ صبر کتنی بڑی چیز ہے، اور اگر ہم اس کا لٹریچر دیکھیں، اس پر جو لکھا گیا ہے، تو حافظ ابن قیم علیہ رحمہ ان کی ایک بہت خوبصورت تصنیف ہے عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین۔ بہت تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے کہ صبر کیا ہے، تصبر کیا ہے، مصابرت کیا ہے، صبر کے فضائل کیا ہیں، اس کے مواطن کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے ہمارے قریب کے دور میں ایک بڑے صاحب علم شیخ یوسف القرضاوی دامت برکاتہم، ان کی بھی ایک کتاب ہے الصبر فی القرآن۔ اور جیسے کہ ہم دیکھیں گے، صبر ان میٹا کانسیپٹس میں سے ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان تصورات میں سے ہے کہ اگر اس کو کھولتے چلے جائیں، اس کی تفصیلات بیان کرتے جائیں، تو اس کے ذیل میں پورا دین بیان ہو سکتا ہے۔
اسی لیے وہاں شیخ قزاوی نے بھی لکھی ہے بات، اور لوگوں نے بھی لکھی ہے کہ اصلاً شکر بھی صبر ہی ہے، صبر ہی کی ایک خاص طرح کی فارمیشن ہے۔ اب وہ بتاتے ہیں نا کہ بھئی دیکھیں یہ صبر ہے، جب انسان کے اندر جو اس کے اندر بہیمیت ہوتی ہے خاص طرح کی، اس کے حوالے سے جب اس کو دیکھا جائے گا تو یہ شجاعت کہلائے گا۔ انسان کے اندر جو جنسی جذبہ ہے اس کے حوالے سے جب صبر کی بات کی جائے گی تو وہ عفت کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ انسان کے اندر جو ایک قوت فیصلہ ہے اور معاملہ کرنے کی جو صورتحال ہے، اس کے لحاظ سے اگر صبر کی بات کریں گے تو اس کا نام کیا ہوگا؟ عدالت۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بنیادی طور پر جو سب سے بڑا وصف درکار ہے وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی صبر کی اقسام اس لحاظ سے کہ لوگ کمزور بھی ہوتے ہیں، لوگ مضبوط بھی ہوتے ہیں، اس لحاظ سے جو ہے وہ صبر کی قسمیں کون سی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہیں کہ جہاں پر انسان کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات کہ امام صاحب کہتے ہیں وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ فِي حَالٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ، کہ انسان کسی بھی حالت میں اس سے مستغنی نہیں ہے، زندگی کے ہر مرحلے پر گویا اس کو صبر کرنا ہے اور صبر سے اس کو جو ہے وہ دوچار ہونا۔ اور اس میں بھی امام صاحب نے بہت اچھی تقسیم کی ہے، جب انشاءاللہ یہ کتاب پڑھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ یہ بہت اونچا کلام ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں صبر ایک آزمائش ہے، اور وہ چیزیں جو انسان کے لیے ناگوار ہوتی ہیں نا، بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، غربت ہے، اس کے حوالے سے انسان، بلکہ ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے زلزلہ آ گیا، جس کو ہم پرابلم آف ایول کی بات کریں گے نا، جو نیچرل ایول ہے، اس میں وہ کہتے ہیں اس میں تو صبر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جس کو مورل یا ہیومن ایول کہتے ہیں نا، اس میں صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک انسان ذریعہ بنتا ہے، ایک ہیومن ایجنٹ ہوتا ہے، اس میں وسائط ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، وہاں ہم معاف نہیں کر پاتے نا۔ یعنی زلزلے میں اور جناب ایک دم انسان کا دل بند ہو جائے تو اس میں ظاہری بات ہے انسان کو لگتا ہے کہ یہ خدا نے کیا ہے براہ راست، تو انسان خدا کو برا بھلا نہیں کہتا، تقدیر کو نہیں کوستا اگر وہ ایمان والا ہے۔ لیکن جب کوئی انسان اس کو نقصان پہنچاتا ہے، کوئی اس کو ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، حکمران کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں سسٹم، اس کے ساتھ جبر کا معاملہ کرتا ہے، یہاں اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس حوالے سے وہ صبر کو کیسے اختیار کرے۔ تو یہ بہت گہری بات ہے، جب اس کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ صبر کی دوا کیا ہے، یعنی صبر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ صبر کی دوا انسان کو استعمال کرنی ہے، اور کیا چیزیں ہیں جو اس پر انسان کی مدد کرتی ہیں۔ اور پھر اس کی تفصیل میں وہ بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک باعث ہوا ہوتا ہے اور ایک باعث ہدا ہے، ایک باعث دینی ہے اور ایک باعث ہوا ہے، یعنی خواہشات والا ہے، اس کی تفصیل کرتے ہیں۔ تو یہاں تک وہ صبر کی تفصیل کریں گے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں الشطر الثانی من الکتاب فی الشکر، دوسرا ٹکڑا ہے، دوسرا حصہ ہے اس کتاب کا، وہ شکر سے متعلق۔ اب اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو نفس شکر پہ بات کریں گے، اور اس میں کیا کہیں گے کہ حد شکر و حقیقت ہو، حد کیا ہے، یعنی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ بات بھی گویا بہت اہم ہے کہ شکر کہتے کسے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور جیسے کہ اصولیین کے ہاں یہ ایک قاعدہ ہے اور بیان بھی بہت ہوتا ہے، اور ہر علم میں اس کی بہت اہمیت ہے کہ حکم علی الشیء فرع عن تصورہ، کسی چیز پر اگر آپ کو حکم لگانا ہے، کوئی ججمنٹ پاس کرنی ہے، تو وہ گویا اس کا جو تصور ہے نا، اسی کی ایک فرع ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو صحیح سمجھے ہی نہیں ہے تو آپ اس کو صحیح، اس پہ ججمنٹ بھی نہیں پاس کر سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ہیڈنگ قائم کی ہے، وہ کیا ہے؟ بیان طریق کشف الغطاء عن الشکر فی حق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے حق میں شکر کے حوالے سے کچھ چیزیں مغلق ہیں، کچھ چیزیں بہت پیچیدہ ہیں، باریک ہیں، تو ان پر سے پردہ ہٹانا، ان کو صحیح طریقے سے ڈسائفر کرنا۔
میں بس اجمالی بتا دیتا ہوں جہاں سے وہ شروع کرتے ہیں وہ کتنی اہم بحث ہے. کہتے ہیں دیکھیں عام طور پر جب ہم شکر ادا کرتے ہیں نا تو شکر ہم منعم کا کرتے ہیں نا، جس نے انعام کیا ہے. تو ہوتا کیا ہے، یا تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس سے جو منعم ہے اس کی شان بڑھتی ہے، اس کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے. ہم اپنے محاورے میں کہیں تو اس کی بلے بلے ہوتی ہے، یعنی گویا وہ میگنیفائی ہو جاتا ہے، وہ آدمی درجے میں بلند ہو جاتا ہے. یا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جب ہم کسی کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ ایک طرح کی سپورٹ بھی ہے اس کے لیے، یہ ایک طرح کی اعانت بھی ہے اس کے حق میں. تو کتنی اہم بات امام صاحب کہتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ دو باتیں باور ہو سکتی ہیں؟ یعنی کیا ایسا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ہم شاکر بن جائیں، شکور بندے بن جائیں، تو کیا اس سے اللہ کے مرتبے میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ اور کیا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لائل ہو جائیں اور ہم اس کے باج گزار بن جائیں اور ہم اس کے سامنے جو ہے وہ واہ واہ کرنے والے بن جائیں اور اس کے جو ہے وہ حماد بن جائیں، تو کیا اس سے اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ کو رکے ہوئے کام بن جائیں گے؟ تو کتنی اہم بات ہے جہاں سے وہ بات شروع کرتے ہیں. اور یہاں پھر وہی اللہ کا جو وصف ہے نا کہ هو الغنی، وہ غنی ہے اور وہ ہر دو جہاں سے بے نیاز ہے، اس کا بیان ہوگا اور بہت عمدگی کے ساتھ ہوگا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس بات کا دھیان تمییز ما یحبہ اللہ تعالی اما یکرہہ، کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں. بظاہر تو یہ بات بہت سیریس ہی ہے، لیکن شکر کی بات ہو رہی ہے، یعنی شکر کے اندر ایک طرح سے راضی رہنا بھی ہے نا. تو کہتے ہیں کوئی آدمی کہے کہ اچھا جی میں تو کفر پہ راضی ہوں جی اور میں نماز نہ پڑھنے پہ شاکر ہوں، تو یہ والا شکر تو مطلوب نہیں ہے. یہ بڑا شکر ہے جی کہ ہم جو ہے بس ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا. تو کیا ہم اس پہ راضی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اس پہ ہم راضی نہیں ہو سکتے. اور اسی طریقے سے اللہ سے دوری پہ ہم ثابت ہو جائیں، اللہ سے جو ہے وہ علیحدگی پر اور اللہ کی جہنم پہ ہم صبر کر لیں. جو قرآن مجید ایک جگہ کہتا ہے فما اصبرہم علی النار، بہت عجیب سا انداز ہے کہ یہ تو بڑے ہی لگتا ہے کہ بڑے ہی متحمل مزاج لوگ ہیں جی، اور لگتا تو یہ ہے کہ جیسے جہنم پہ انہوں نے صبر کر لیا. نہیں، کچھ چیزوں پہ ہم صبر نہیں کر سکتے اور ہم کہیں گے اللہ ہم سے نہیں جھیلی جا سکتی، ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو جہنم پہ ہم صبر نہیں کر سکتے، اللہ کے سے کفر پہ ہم صبر نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک بہت گہری بات ہے، اس کو امام صاحب کھولیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی جو ارکان شکر ہیں اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں، ما علیہ شکر، کن کن چیزوں پہ شکر کرنا ہے. سبحان اللہ، کبھی آپ اس کو پڑھیے گا تو کہتے ہیں کہ نعمت کی حقیقت کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں. اور قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے تو تم گن نہیں پاؤ گے، تم احاطہ نہیں کر پاؤ گے. اور کہا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، چاہے وہ مانوی ہیں چاہے وہ مادی ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑی سی ہم سیمپل، ان موزج کہتے ہیں، سیمپل ہم بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، اور کہتے ہیں کہ ان کا تسلسل بھی بیان کریں گے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں، کتنی مسلسل ہیں. یعنی اس وقت جو میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں اور آپ جو میری بات جو بھی لوگ سن پا رہے ہیں، اس سارے عمل میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی. ہمارے ایک بزرگ ڈاکٹر صاحب سے بڑے نیک آدمی اللہ والے فوت ہو گئے. وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں مسئلہ ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا، حیرت ہوتی ہے، گھٹنے کا مسئلہ ہو گیا اور جناب کمر کا مسئلہ ہو گیا اور گردوں کا اور دل کا. کہتے ہیں کہ جی جو فزیشین ہوتا ہے نا اور سرجن ہوتے ہیں یا فزیشنز ہوتے ہیں، وہ تو ہر وقت اس بات پر گویا حیرت کرتے رہتے ہیں کہ انسان بھلا چنگا اور بالکل چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، بولتا، سانس لیتا ہوا وہ کیسے. یعنی اصل میں تو معجزہ یہ ہے نا، اس وقت بھی اگر ہمارا سکین کیا جائے
تو پتہ نہیں کتنے سینکڑوں پروسیجرز جو پروسیسز ہمارے اندر چل رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کوئی تھوڑی سی ایک ریڈنگ جو ہے وہ آؤٹ ہوتی ہے اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ جو ہے ہم کن نعمتوں میں گویا جی رہے تھے۔ تو اتنی زیادہ نعمتیں ہیں جس کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے، احصاء بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں تھوڑا سا امام صاحب اس کی تفصیل کرتے ہیں، کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ادراک کے اسباب جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں، ادراک کے اسباب جو پیدا کیے، کہ آپ دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں کو فری ول ہی نہ دیتا، اور انسان جو ہے وہ آنکھ کان نہ دیتا، اس کو جو ہے فؤاد نہ دیتا، اور کوئی چیزیں مدرکات بھی کوئی نہ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدرکات بھی پیدا کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ارادات پیدا کیے ہیں، ارادہ پیدا کیا ہے، اور یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی آدمی جدید علم پر، چاہے وہ فزیکل سائنسز سے متعلق ہے، چاہے سوشل یا جو ہے ہیومن سائنسز سے متعلق ہے، تھوڑی سی بھی اس کی نظر ہو نا، تو وہ یہ کہے گا کہ بھئی جدید علم کے ذریعے فری ول کا اس بات ممکن نہیں ہے۔ یعنی ہر جگہ بحث یہی ہوگی کہ رینڈمنس اور چانس ہے اور جبر ہی جبر ہے۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک صاحب ارادہ مخلوق کے طور پہ خلق کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، سادہ بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمان پہ، زمین پہ، پہاڑوں پر، لیکن سب نے انکار کر دیا، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو یہ اگر آپ جدید مباحث پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ارادات اللہ نے خلق کی ہیں یہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور ویسے بھی کبھی آپ سوچئے، یعنی اگر آپ وجودی ریفرنس سے دیکھیں نا، یہ بات کہ اللہ ہے اور اللہ کتنا بڑا ہے اور اس کا ارادہ کتنا کلی ہے، اس کے ہوتے ہوئے انسان کو کچھ اختیار ملنا اور انسان کو کہا جا سکے کہ یہ کچھ نہ کچھ مختار ہے، یہ بجائے خود ایک جیسے معجزہ ہے۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے کہ جو بھی اس کی شان تھی، اس کے باوجود اس نے چاہا کہ لوگ بھی کچھ چاہ سکیں۔ اگر وہ چاہتا تو یہ بھی نہ ہوتا، لیکن اس نے چاہا ہے۔ بہرحال تیسرا حصہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قدرت اور آلات حرکت پیدا کی ہیں، یعنی آپ سوچئے نا کتنی باریکی ہے اس کے اندر۔ پہلے وہ مدرکات پیدا کیے، بھئی جن چیزوں کو ادراک کرنا ہے آپ نے، یعنی آپ کے اندر ارادہ تو ہے اور آپ کے اندر حس بھی ہے، لیکن کچھ ہے ہی نہیں، یعنی سبجیکٹ ہی سبجیکٹ ہے، آبجیکٹ ہی کوئی نہیں، آبجیکٹ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سبجیکٹ کے اندر فری ول بھی پیدا کی، اور پھر اس کے بعد اس کو ٹولز بھی دیے۔ وہ ٹولز کیا ہیں؟ وہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اب امام صاحب اس کی تھوڑی سی تفصیل کریں گے، یعنی آپ اگر وہ کتاب پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ جیسے امام صاحب کو گویا کچھ پرچون کا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ وہ پرچون نہیں ہے، یعنی امام صاحب بتائیں گے حواس ظاہری بہت اختصار کے ساتھ، دیکھو آنکھ، دیکھو کان، دیکھو ناک، دیکھو زبان، دیکھو آنکھیں۔ پھر وہ جو ہمارے ہاں کہلاتی تھی نا حصے، جو حواس خمسہ باطنہ بھی تھے نا، اس میں حصے مشترک بھی ہے، خیال بھی ہے، وہم بھی ہے، اس کا بھی، اس کی طرف بھی اشارہ کریں گے کہ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ظاہری فیکلٹیز دی ہیں، کچھ باطنی فیکلٹیز عطا کی۔ اور امام صاحب چونکہ ایک قاموسی علم رکھنے والے آدمی تھے نا، یعنی کوئی علم سوائے علم حدیث کے، یہ علم حدیث میں امام صاحب کو کوئی خاص جو ہے وہ مرتبہ حاصل نہیں تھا، باقی زیادہ تر جو دینی علوم تھے، اور ظاہری بات ہے اس زمانے میں تقسیم بھی نہیں تھی دین و دنیا کی، جو بھی متداول علوم تھے ان میں سے اکثر میں امام صاحب جو ہے وہ مہارت رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کا کوئی بھی کلام ہلکا کلام نہیں ہوتا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے وہ دی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں، وہ اصول کیا ہیں، وہ بنیادیں کیا ہیں جس کے ذریعے انسان کو کھانے پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ غذا کوئی چھوٹی چیز ہے۔ اس وقت بھی دنیا کے جو بڑے مسائل ہیں نا، ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ غذا کا ہے نا، میل نیوٹریشن اور انڈر جو ہے وہ نیوٹریشن کا شکار جو لوگ ہیں، وہ بہت بڑی آبادی ہے انسانوں۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ انسان کی غذا کا انسان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ کتنا
شہرا ہے، کتنا چرچا ہے ویسٹ میں بھی اور ہمارے ہاں کے بھی ایلیٹ طبقات میں کہ آرگینک فوڈ کا کتنا تذکرہ ہوتا ہے، کہ جو موجودہ فوڈ ہے اور جس طرح جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ ہے، اور جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے جو ہم گوشت بھی کھاتے ہیں اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں، تو اس پر انسان کبھی غور کر۔ اور پھر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کمپیٹیبل بنایا ان کو، پھر یہ بات کہ انسان کو وہ صلاحیت دی نا، یعنی انسان کو جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں وائی بی جی، یعنی کھیت جو ہے وہ سینچنا، بیج جو ہے اس کی رائے بدک بیجوں کو گرو کرنا اور فصلیں اگانا اور اس میں نئی نئی جو ہے ورائٹی پیدا کرنا، یہ بھی تو اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے نا، جس کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں کہ جس کے ذریعے وہ جو کھانا ہے اس تک پہنچتا ہے، یعنی اس کا بھی ایک پورا چینل ہے، اس کا بھی ایک پورا طریقہ ہے کہ انسان تک وہ کھانا پہنچتا کیسے ہے، یعنی کس طریقے سے وہ اگتا ہے، اگنے کے بعد اس پر کون کون سے پروسیسز ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک فائنل شکل اس کے سامنے آتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اصلاح الاطعمہ، کہ وہ جو انسان کو کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سجایا، بنایا ہے، سنوارا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی فی اصلاح المصلحین، یعنی مصلحین کون ہے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ایک پرانی جو لاجک تھی اس میں کہا جاتا تھا کہ ایک فارمل مٹیریل کاز ہوتی ہے کسی چیز کی، کس چیز سے وہ بنی ہے، جس کو مادی علت مادی کہتے ہیں، ایک وہ جس کو جو شکل کیا ہے، یعنی جس کو فارمل کاز کہتے ہیں، یعنی علت سوری بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک ایفیشنٹ کاز بھی تو ہوتی ہے نا، یعنی وہ کہ جو فاعلی ہے جس نے اس پہ عمل کیا ہے نا۔ تو دیکھیں لکڑی بھی موجود تھی اور آپ اس کو شیپس بھی دے سکتے تھے، لیکن کوئی کارپینٹر درکار ہے نا، کوئی کارپینٹر ہے جو اس پہ عمل کرے گا۔ اور جو چوتھی علت ہے جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو فائنل کاز ہے، جس کو علت غائی کہا جاتا ہے کہ کس مقصد کے لیے وہ میز گویا مثال کے طور پہ جو خلق کی گئی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ وہ جو ایفیشنٹ کاز ہے نا، جو امیجیٹ ایفیشنٹ کاز ہے، جو انسان ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی صلاحیت دی ہے، جس کو بروئے کار لا کر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ جو ہے وہ ییلڈ انسان حاصل کر لیتا ہے۔ اب یہ بظاہر آپ کو لگے گا کہ بہت تفصیل سے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ باتیں بہت اہم ہیں۔ غذا آج بھی انسان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ ممالک جن کے ہاں زمینیں ہیں اور زمینیں زرخیز ہیں، وہ حقیقتاً مالدار اصل میں وہی ہیں آج بھی۔ یعنی اصل میں مال کیا ہوتا تھا، زمین مال ہے، زمین کی کھیتی مال ہے، اور پھر مال کہتے تھے لائف سٹاک کو، ڈھور ڈنگر کو کہتے تھے مال۔ تو آج بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نیوزی لینڈ کو دیکھ لیں آپ، آسٹریلیا کو دیکھ لیں، اور کتنے ممالک ہیں کہ جہاں آج بھی غذا، غذائی اجناس اور زمین جو چیز اگاتی ہے اس کی اہمیت آج بھی بہت زیادہ ہے۔ اور وہ جگہیں کہ جہاں پر ان کی اپنی جو ہے لوکل یافت نہیں ہے، کوئی انڈیجنس ان کے ہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، وہ بہرحال بہت ولنریبل ہے۔ یعنی اگر ان کے پاس تیل بھی ہے، ان کے پاس گیس بھی ہے، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ گندم نہیں ہے مثال کے طور پہ، ان کے پاس چاول نہیں ہے، ان کے پاس سیریلز نہیں ہے، اور چیزیں نہیں ہیں، تو وہ بہرحال بہت ولنریبل ہیں، بہت خطرے میں ہیں۔ تو اس لیے وجہ سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آج بھی امام صاحب کی جو ساری گفتگو ہے، جو کسی کو لگ سکتی ہے کہ دراز نفسی ہے اور تکلف ہے، وہ تکلف نہیں ہے، وہ آج بھی بہت ریلیونٹ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک اور حصہ وہ کہتے ہیں، یہ شکر کا کلام پر گفتگو ہو رہی ہے، کہ فی بیان نعمت اللہ تعالی فی خلق الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو جو پیدا کیا، اس میں اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اب یہ بھی بہت غیر معمولی بات ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ بھائی کچھ جو ملائکہ ہیں جو سماویہ ہیں، کچھ ملائکہ ہیں جو ارضیہ ہیں، اور کچھ ملائک ہیں وہ جو بہت خاص الخاص ہیں، جو حملۃ العرش ہیں۔ اور آپ کبھی دیکھیے شاہ ولی اللہ صاحب کو بھی آپ پڑھیے نا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو فرشتوں کا پورا معاملہ ہے اس کے کیا کیا اثرات ہیں۔ اور جو جدید آدمی ہے وہ تو ظاہری بات ہے کہ میں کئی مرتبہ ذکر کرتا ہوں چارلس ٹیلر کا، اس کی کتاب کا سیکولر ایج،
وہ یہی تو روتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جو جدید آدمی ہے، جو روایتی آدمی تھا نا، میڈیول دور کا آدمی تھا، وہ ایک پورس سیلف تھا، اس کے وجود کے اندر مسام تھے، اور وہ جو آپ سمجھ لیں نیچرل اور سپر نیچرل اور فزیکل اور میٹا فزیکل، ٹھیک ہے، اور جو سیکرڈ اور پروفین ہے، وہ ایک دوسرے کے اندر جل کیا ہوا تھا۔ اور اس زمانے کے لوگ عام فرشتوں کو دیکھتے تھے، اپنے بزرگوں کی ارواح سے ملتے تھے۔ جو جدید آدمی ہے اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بفرڈ سیلف ہے، ایک بفر آ چکا ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو اینجیلک ریئلم ہے یا جو سیکریٹ ریئلم ہے اس میں، اور جو ہیومن ریئلم ہے، جو پروفین ریئلم ہے یا جو مٹیریل ریئلم ہے، اس کے اندر گیپ آ چکا ہے اور کوئی ربط نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو امام صاحب یہ بتائیں گے نا کہ فرشتے اللہ نے جو خلق کیے ہیں، اور ان فرشتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عنایتیں۔ پھر ایک اور چیز وہ کہتے ہیں کہ بھائی بیان السبب الصارف للخلق عن الشکر، کہ وہ کیا اسباب ہیں جو مخلوقات کو صبر سے پھیر دیتے ہیں، صبر بلکہ شکر سے پھیر دیتے ہیں، شکر سے دور کر دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آدمی شاکر نہیں رہتا؟ اور یہ بھی آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم شاکر نہیں ہیں بلکہ ہم شاکی ہیں۔ ایک کلچر آف کمپلینٹ ہے، اوور آل ہی کلچر آف کمپلینٹ ہے، ہر وقت احتجاج ہے، ایجیٹیشن ہے، ٹائر جلانا ہے، سڑکوں کو بلاک کرنا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر لوگ جو ہے وہ اشتعال میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو کمپلینٹ ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے، یہ اسی کا رخ ہے۔ اللہ سے بھی چونکہ ہم معاذ اللہ شاکی ہو گئے ہیں، تو ہم ہر بندے سے بھی شاکی ہیں، اور اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ تو یہ جو کلچر آف کمپلینٹ ہے، یہ جدید عہد کی ایک نوست ہے، تو اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ شکر گزاری کا تعلق نہیں رکھتا، وہ بندوں سے بھی شاکی رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، چونکہ مزاج تو ایک ہی ہوتا ہے نا۔ اور اسی طریقے سے پھر وہ ایک کہتے ہیں کہ وجہ اجتماع الصبر والشکر علی شیء واحد، ایک ہی چیز ہے جس میں صبر اور شکر دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ صبر بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ میں چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، اس طرح کے اقوال ہمیں صحابہ سے بھی ملتے ہیں، بعد کے ائمہ سے بھی ملتے ہیں، کہ بھائی جب مجھ پر کوئی بھی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، میں اس کی صبر تو کرتا ہی ہوں، لیکن میں اس میں شکر کے بھی کئی پہلو تلاش کر لیتا ہوں۔ ایک پہلو سب سے بڑا کیا ہے کہ جتنی تکلیف آئی تھی اس سے زیادہ بھی تو آ سکتی تھی نا۔ یعنی آدمی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ پیرالائز ہو گیا، اور جناب وہ کمر اس کی جواب دے گئی، اور وہ پھر ساری زندگی بیڈ پر ہی گزارے گا۔ لیکن اس کے جو محبت کرنے والے ہیں ان سے آپ پوچھئے، وہ یہی کہیں گے نا کہ بھئی بہرحال جان تو بچ گئی نا، زندہ تو ہے، سینسز ہیں، بات کر سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، بہت زیادہ ڈسیبل ہو گیا ہے، بہت کمپرومائز ہو گیا ہے، لیکن کہتے ہیں بھئی جان بچ گئی۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی بہت زور سے چوٹ لگی، خراش آ گئی، اور وہ کہتے ہیں یار ہڈی تو بچ گئی، یار چلو شکر ہے، خراش بہت سخت آئی ہے، بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ ہڈی بچ گئی۔ تو ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا، اس تکلیف میں صبر کے ساتھ شکر کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے کہ وہ تکلیف جو ہے وہ اگر جو ہے وہ دین پر نہیں آئی نا، دنیاوی معاملات پر آئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ دنیا میں آئی ہے نا، آخرت میں تو نہیں آئی۔ تو مثال کے طور پر گویا امام صاحب یہاں اس پہ واضح کریں گے کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے جس میں صبر اور شکر جو ہے وہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ آخر میں کہتے ہیں کہ فضل النعمت علی البلاء، کہ بھائی جو انسان بلا پر، جو انسان جو ہے نعمت کا معاملہ ہوگا اس کو دیکھے اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا احتساب کرے۔ اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ آخری حصہ ہے کہ یہاں پر صبر اور شکر کو وہ دونوں لے کر آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ان دونوں میں آپس میں ارتباط کیا ہے، ان میں آپس میں تعلق کیا ہے۔ تو یہ میں نے اجمالی طور پر یہ جو کتاب الصبر و شکر ہے اس کا میں نے کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا۔
جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اہم ٹاپک ہے صبر کا اور شکر کا. حافظ ابن قیم علیہ رحمہ کی تصنیف کا میں نے تذکرہ کیا، بالکل قریب کے دور میں شیخ القرضاوی کی کتاب کا تذکرہ کیا. پھر ایک مختصر سی تحریر ہے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی، اور قاعدہ فی الصبر کے نام سے. بلکہ انشاءاللہ ہم یہ جو مطالعہ ہے نا احیاء علوم الدین کی سے پہلے وہ چند صفحے ہیں، اس کا ہم اجمالی مطالعہ کر لیں گے. امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا چھوٹا سا ایک رسالہ ہے قاعدہ فی الصبر کے نام سے، اس کو دیکھیں. اب آج کچھ وقت کم رہ گیا ہے، میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے. دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہمارا سب سے بڑا وجودی مسئلہ ہے. اور جیسے علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ دیکھیں 3 طرح کے ایبورڈز ہوتے ہیں، 3 طرح کے لوکیل ہوتے ہیں. ایک ایبورڈ ہے، ایک محل ایسا ہے کہ جہاں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، نعمت ہی نعمت ہے، راحت ہی راحت ہے. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ جنت ہے. ٹھیک ہے، وہ جنت ہے جہاں پر انسان سے حزن ختم ہو جائے گا. الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، حزن ختم ہو جائے گا، تکلیف ختم ہو جائے گی، مصیبت ختم ہو جائے گی، راحت ہی راحت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور کہا کہ مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، وہ جنت ہے، وہ شکر ہی کا مقام ہے. اور اسی لیے وہاں پر تحمید اور تسبیح انسان کو الہام کر دی جائے گی. جیسے سانس چلتی ہے نا، اس طریقے سے انسان گویا آٹو پہ تسبیح اور تحمید اللہ کی کرتا رہے. دوسرا جو محل ہے وہ جہنم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تکلیف ہی تکلیف ہے، وہ اذیت ہی اذیت ہے، وہ پریشانی ہی پریشانی ہے. لا يموت فیہا ولا یحیا، اور مصیبت ہے، اور آخری درجے کی مصیبت و تکلیف ہے. لیکن ایک وہ ایبورڈ ہے کہ جہاں راحت اور غم، تکلیف اور آسانی، عسر اور یسر، بیماری اور صحت، تونگری اور فقر، ٹھیک ہے، اور اقتدار اور مغلوبیت، یہ جمع ہوتی ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے. اسی لیے بہت سے مفسرین نے اس طرف اشارہ کیا ہے. قرآن مجید جو ایک ایکسپریشن استعمال کرتا ہے نا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ خوف کا تعلق عام طور پہ مستقبل سے ہوتا ہے، انسان مستقبل کے اندیشوں میں جیتا ہے، اور حزن کا تعلق عام طور پہ ماضی سے ہوتا ہے، انسان ماضی کے پچھتاووں میں، اس کی جو ایگنیز ہیں، اس کے جو کرب ہیں، اس میں جیتا. تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اس دنیا میں نیک لوگ، صالحین، اولیاء کم متاثر ہوتے ہیں، کم جو ہے وہ ان چیزوں میں سے تاثر قبول کرتے ہیں. لیکن اصلاً یہ ایکسپریشن جنت کے لیے ہے. یعنی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مطلب کیا ہے؟ کہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں گے، یعنی وہ جنت میں جائیں گے. جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کے پچھتاوے ہیں، نہ وہاں پر مستقبل کے اندیشے ہیں. دنیا میں بہرحال یہ معاملات رلے ملے چلتے رہیں گے. اور اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو سب سے مقرب بندے ہوتے ہیں، اور جیسے یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسان کامل، ہر دور میں جو انسان کامل ہوتا ہے وہ اس دور کا نبی ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، وہ انسان کامل ہوتا ہے. لیکن وہ جو انسان کامل ہیں، جو سب ہر لحاظ سے بہت اونچے ہیں، تہذیب نفس میں بھی اور اخلاق میں بھی، کردار میں بھی، بندگی میں بھی، ہر دینی وصف میں اپنے کمال پر ہوتے ہیں نا، اسوہ ہوتا ہے ہر پیغمبر اپنی امتیوں کے لیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تکلیف ان پر بھی آئی، اور وہ بھی آزمائش سے گزارے گئے. ایک کرسچن آتھر نے بڑی عجیب سی بات کہی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عیسائی ہیں وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو صرف پیغمبر تو نہیں مانتے نا، پیغمبر تو ہم مانتے ہیں ان کو، وہ تو ان کو معاذ اللہ ابن اللہ کہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے تھے، صلبی بیٹے تھے. تو ایک صاحب نے ایک جملہ لکھا، اس نے کہا کہ God has many God has a child without sin, but he don't have a child without suffering. چائلڈ کا لفظ ویسے بھی عام طور پہ استعمال ہوا ہے،
کہ آسمانی باپ کا کہ خدا کا ایک بیٹا یعنی خدا کا ایک بندہ ایسا ہے جو گناہ کے بغیر ہے. یعنی ان کو تصور یہی ہے کہ مسیح تو آئے ہی ریڈیم کرنے تھے، وہ تو اس اوریجنل سن سے نجات دینے کے لیے آئے تھے نا. تو ان کے خیال کے مطابق تو پھر آدم بھی گناہ گار تھے اور جو پیغمبر بھی آتے رہے وہ بھی گناہ گار تھے. یعنی ان کے یہاں تو پیغمبروں کے یہاں بھی اس طرح کی عصمت تو نہیں پائی جاتی نا، کیونکہ سیدنا مسیح علیہ السلام بہرحال بنی اسرائیل کے تو خاتم تھے نا، آخری نبی تھے. تو اس سے بہرحال یہ نتیجہ بھی ایک تھیولوجیکل نکلتا ہے کہ وہ اپنے پرانے پیغمبروں کو بھی اس طریقے سے معصوم نہیں سمجھتے. تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک پیغمبر ایسا ہے یا ایک بیٹا اللہ کا ایسا ہے معاذ اللہ کہ جو سن کے بغیر ہے، لیکن سفرنگ کے بغیر تو وہ بھی نہیں ہے نا. اور آپ دیکھیے کہ ان کا تو تعارف ہی وہ یہ کراتے ہیں سفرنگ مسایا، کہ ایک ایسا مسایا جس نے سفر کیا ہے. دا پیشن آف کرائسٹ جو ایک مووی بنائی تھی اور اس میں جو ہے وہ ڈپکشن ہو گئی تھی بہت ہی زیادہ عجیب و غریب قسم کی، اور اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ جیوز نے ان کو پرسیکیوٹ کیا اور بہت بری طرح کیا. تو بہرحال اس پر بھی بہت سکینڈل بنا تھا. اور اسی لیے ہم تو خیر اس ساری روایت کو نہیں مانتے نا، قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے اور قرآن مجید نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ ہی انہوں نے ان کو قتل کیا سیدنا مسیح کو، نہ ان کو سولی دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا یا ان کے لیے گڈ مڈ کر دیا گیا. لیکن ان کا جو تصور ہے وہ تو یہی ہے نا کہ خدا کا معاذ اللہ جو بیٹا تھا وہ بھی سولی چڑھ گیا، اور چونکہ ان کا تو تصور یہی ہے کہ اس نے تمام انسانوں کے گناہوں کو اپنے سر لے لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے گویا ایک اٹونمنٹ ہو گئی، ایک کفارے کا سارا معاملہ ہو گیا. تو وہ ایک جملہ نقل کرتے ہیں، اور وہ جملہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہر زبان میں آگے نقل ہوتا ہے اور اس کی ایک ادبی ورتھ ہے، لٹریری ورتھ ہے. اور بہت سے لوگ جو اس طرح کا ذوق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ٹریجک ترین جملوں میں سے وہ جملہ ہے، کہ جب ان کے خیال کے مطابق، ظاہری بات ہے ہم اس کو اون نہیں کرتے، جب سیدنا مسیح علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی دی جانے لگی تو اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ کیا تھا کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، کہ اے خدا تو نے مجھے چھوڑ دیا، یو ہیو فورسیکن می، یعنی میں تو معاذ اللہ تیرا بیٹا تھا اور تو نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ میں سولی چڑھ گیا. تو یہ گویا ایک بہت ہی زیادہ ایگنائزنگ ایک جملہ ہے، اور گویا اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے وہ کتنا گمبھیر ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے نا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بلا یا ابتلا کس پر آتی ہے؟ انبیاء پر آتی ہے، ثم الامثل فالامثل، اور جو ان سے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر آتی ہے. تو اس سے وہ اس تصور کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ جو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے کوئی سزا ہی ہے لازماً، نہیں، سزا نہیں ہے، سزا بھی ہوتی ہے یقیناً بما کسبت ایدیکم، لیکن بنیادی طور پر تو آزمائش ہے نا. ہم جس آزمائش میں ڈالے گئے ہیں اس کا ایک بنیادی حصہ ہے کہ ہم پر اچھے حالات بھی آئیں گے، ہم پر برے حالات بھی آئیں گے. اور اللہ کے نبی نے بالکل آخری بات فرما دی کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. جب اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف اس پر آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور کہا کہ مومن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو بہرحال ہمیں اسی طرح جینا ہے. پھر ایک اور جو پہلو ہے، میں چونکہ فلسفے کا بھی طالب علم ہوں، تو فلسفہ مذاہب میں یا فلسفہ مذہب جس کو بولتے ہیں فلسفی آف ریلیجن، اس میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کا ہے. یعنی ریشنل آرگومنٹس کیا ہیں خدا کے وجود کے لیے، کئی بیان کیے جاتے ہیں. ڈیزائن آرگومنٹ ہے، ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ ہے، کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آنٹولوجیکل آرگومنٹ ہے، میریکلز کے ساتھ ہے، مورل آرگومنٹ ہے، بہت سارے. لیکن اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آرگومنٹس فار دا نان ایگزسٹنس آف گاڈ وہ بھی ہیں ان کے خیال کے مطابق. ان میں سے جو سب سے زیادہ پوٹنٹ ہے، سب سے مضبوط ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے پرابلم آف ایول. اس کو کہتے ہیں پرابلم آف پین اینڈ سفرنگ. یہ ایک بہت مشکل سوال ہے، اور اس کی ایک لاجیکل فارمولیشن ہوتی ہے.
وہ اس کو تو کاٹ دیا گیا ہے. وہ تو بات ثابت ہو گئی کہ لاجیکلی پرابلم آف ایول سے خدا کا وجود کنٹیسٹ نہیں ہوتا، چیلنج نہیں ہوتا. یہ تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. لیکن اس کا ایک پہلو نفسیاتی ہے، وجودی ہے، کہ انسان جب تکلیف اس پر آتی ہے، مصیبت اس پر آتی ہے، تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے صحیح جگہ پر کھڑے رہنا. ہم جانتے ہیں کشمیر میں اور بالا کوٹ وغیرہ میں جب جو ہے وہ زلزلہ آیا تھا تو کتنے ہی لوگ تھے ان کے ختم ہو گئے، اور بہت سے یعنی محبت کرنے والے اعزاء و اقارب ختم ہو گئے. خاص طور پر چونکہ وہ اسکول کا ٹائم تھا تو کچھ اسکول ایسے تھے کہ جو بالکل جیسے زمین میں دھنس گئے، جتنے بھی اس میں بچے تھے وہ سب ختم ہو گئے. اب ایک والدین ہیں، ان کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، اور وہ تینوں ہی ختم ہو گئے اس واقعے میں. یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، یہ بہت ٹرامیٹک ہے. اب ایسی صورتحال میں اگر آپ اللہ پر اعتماد کی جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے نا، وہ جو رضا کی بات میں نے عرض کی تھی، شاکر بندے نہیں تھے آپ پہلے سے، اور پہلے سے آپ نے اپنے ایمان کا کچھ اہتمام نہیں کیا تھا، تو اس کا اندیشہ ہے کہ آپ خدا کا انکار ہی کر بیٹھیں گے. اور کیا بھی ہے لوگوں نے ایسا، اور تاریخ میں ایسا کیا بھی ہے کہ زیادہ تر اس طرح کا کوئی بڑا صدمہ کسی پر آیا اور وہ اس کو جھیل نہیں سکا، اور اس نے کہا کہ وہ خدا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70 ماہوں سے زیادہ جو ہے وہ محبت کرتا ہے، پھر وہ تکلیف میں کیوں ڈالتا ہے، کیوں وہ معاذ اللہ لوگوں کو اذیت دیتا ہے. تو یہ جو صبر اور شکر کا جو سارا مبحث ہے وہ اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ متعلق ہے. اور پرابلم آف پین اینڈ سفرنگ میں ایک بہت مشہور کتاب چھپی تھی، ایک جو جو ربائے ہے، ربائے ہیرلڈ کشنر، تو اس کی ایک کتاب بہت مشہور ہوئی، اور بلکہ وہ جیسے ایک محاورہ سا بن گیا کہ وائی بیڈ تھنگز ہیپن ٹو گڈ پیپل. اب یہ نیک آدمی تھا، اور مطلب جیسے آپ سمجھ لیجیے ربائے تھا، لیکن اس کا ایک 3 سالہ بچہ تھا، اور وہ ایک بہت پیچیدہ بیماری میں جو ہے مبتلا ہو گیا، اور اس سے یہ بات پتہ لگ گئی کہ زندگی بھی اس کی بہت تھوڑی ہے اور بہت کمپرومائزڈ ہوگی. تو گویا ایک ایگزسٹانشل کرائسس میں وہ آیا، اور پھر اس نے اس پہ غور کیا، اور پھر ایک مذہبی جواب اس نے دیا کہ یہ ایک مشکل سوال ہے کہ بھائی جو طالح ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، ان پر تکلیف آئے، مصیبت آئے تو ہم کسی بھی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا میں ان کو عذاب مل رہا ہے، یہ برے لوگ ہوتے ہیں، مکافات عمل ہے، کارما ہے، اس کو کرما بولتے ہیں، یہ کرم ہے. یہ نہیں، لیکن یہ بات کہ نیک لوگ صالحین جب ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس وقت پھر لوگوں کے لیے دقت ہو جاتی ہے. سی ایس لوئس بھی ایک بہت مشہور آدمی تھا، تو اس نے بھی ایک کتاب لکھی پرابلم آف پین کے نام سے، اور وہ لکھ دی، ظاہری بات ہے تھیوریٹیکلی انسان لکھ دیتا ہے. پھر اس کی جو بیوی ہے وہ میرا 1960 کے آس پاس وہ بیوی فوت ہو گئی کینسر سے بہت تکلیف اٹھا کر. تو پھر اس نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام کیا تھا؟ اے گریف آبزروڈ. اے گریف آبزروڈ. اور اس نے خود کہا ہے کہ دیکھیں تھیوریٹیکلی آپ کتنی ہی باتیں کر لیں اور کیسی ہی باتیں جو ہے کرتے رہیں اللہ پر اعتماد کی اور اس کی اور اس کی، لیکن جب آپ خود اس سب سے گزرتے ہیں اس وقت پتہ لگتا ہے کس بھاؤ بکتی ہے اور کس طریقے سے کتنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین اور توکل جو ہے اس کو مینٹین کرنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو کتاب الصبر و شکر ہے اس پہلو سے بھی گویا یہ بہت ہی اہم ہے. اور میں پھر آخر میں کچھ اقوال بس میں نے یہاں لکھے تھے وہ سنا کر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں. ایک تو امام شافعی علیہ رحمہ کی طرف منسوب ان کا ایک دیوان ہے، اس میں 3 اشعار ہیں، ایک جیسے ایک قطع سا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں الدہر یومان ذا امن و ذا خطر، کہ زمانہ 2 دنوں کا نام ہے، 2 دنوں کا مجموعہ ہے، کچھ ایسا ہے جس میں امن ہوتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے جس میں اندیشے ہوتے ہیں. اور کہا کہ والعیش عیشان ذا صفو و ذا
والعیش عیشان ذا صفون و ذا قدر، زندگی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جس میں سسری ہوتی ہے، ایک پولیوٹیڈ ہوتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اما تر البحر تعلو فوقہ جیفن، کیا تم دیکھتے نہیں ہو سمندر کو کہ جو جانور مر جاتا ہے یا کوئی انسان ہوتا ہے، اگر وہ مر جائے تو اس کی لاش اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ وَتَسْتَقِرُّ بِأَقْصَى قَاعِهِ الدُّرَرُ، اور بعض اوقات اس سمندر کی گہرائیوں میں بہت دور جو ہے وہ موتی ہوتے ہیں۔ یعنی وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جو چیز اوپر ہے وہ ہر اوپر والی چیز بڑھیا نہیں ہوتی اور ہر نیچے والی چیز بری نہیں ہوتی، یعنی لاش اوپر آ جاتی ہے اور موتی جو ہے وہ اس کی تہوں میں ہوتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ نُجُومٌ لَا عِدَادَ لَهَا، اور آسمان میں ستارے ہیں اتنے کہ گن نہیں سکتے، انیومریبل۔ وَلَيْسَ يَكْسِفُ إِلَّا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کتنے ستارے ہیں آسمان میں، لیکن کسوف کہاں ہوتا ہے، گرہن کس کو لگتا ہے؟ تو گرہن جو لگتا ہے وہ سورج اور چاند کو لگتا ہے۔ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، اونچے لوگ ہوتے ہیں، تو انہی کے ساتھ بڑے معاملات بھی ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ بڑے جو ہے وہ خرابیاں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب اس طرح کا مشہور ہے ان کا، آپ کہہ لیں کہ قول ہے کہ الدہر یومان، کہ زمانہ دو دنوں کا نام ہے، کہ یوم لکا و یوم علیکا، ایک دن تمہارے حق میں ہوتا ہے اور ایک دن تمہارے خلاف ہوتا ہے۔ جو تمہارے حق میں ہے گویا تمہیں شکر کرنا ہے، اور جو تمہارے خلاف ہے اس میں جو ہے وہ صبر کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَا تَبْتَغْ، تو جو تمہارے حق میں ہو تو پھر اکڑنا مت، اترانا مت۔ یعنی شکر کا کیا مطلب ہے کہ اتراؤ نہیں، اکڑو نہیں، تفاخر نہ کرو، تبختر نہ کرو۔ وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرْ، اور اگر کوئی دن تمہارے خلاف ہے تو صبر کرو۔ اور پھر ایک اور بہت خوبصورت قول ہے، معلوم نہیں کس کا ہے لیکن سلف کے حوالے سے نقل ہوتا ہے، کیا خوبصورت بات ہے، کہتے ہیں لولا المصائب لوردنا یوم القیامت مفالیس، اگر مصائب نہ ہوتے، تکلیفیں نہ ہوتی، پریشانیاں نہ ہوتی، تو ہم تو قیامت کے دن بالکل مفلس لوگوں کی طرح حاضر ہوتے، کچھ پلے ہوتا ہی نہیں ہمارے۔ یعنی ہمیں جو اللہ نے کچھ نوازا ہے نا، اور کچھ گناہ ہمارے جھڑ گئے ہیں یا کچھ ہماری جیب میں پونجی ہے، تو وہ پونجی ہے ہی تکلیفوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اور حسن بصری کہتے ہیں کہ استوى الناس فی العافیہ، عافیت میں تو سب لوگ برابر ہوتے ہیں، ایک جیسے ہی لگتے ہیں، نارمل۔ فَإِذَا نَزَلَ الْبَلَا، جب کوئی بلا نازل ہوتی ہے، چاہے وہ بلا شکر کے امتحان کی شکل میں ہو، چاہے صبر کے امتحان کی شکل میں ہو، تَبَايَنُوا، تب ان میں تفریق ہوتی ہے، تب پتہ لگتا ہے، تب ڈسٹنگش کر سکتے ہیں۔ تو ویسے تو سب لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں عافیت میں، لیکن جب کوئی آزمائش آتی ہے اس وقت پتہ لگتا ہے۔ اور عربی کا ایک محاورہ ہے نا کہ عند الامتحان یکرم المرء او یہان، امتحان کے موقع پر ہی تو پتہ لگتا ہے نا، کچھ لوگوں کا اکرام کیا جاتا ہے، وہ مرتبے پا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ ہم جو ہے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا جو ایک مختصر سا رسالہ ہے، ایک تحریر ہے صبر کے حوالے سے، اس سے انشاءاللہ ہم اس موضوع میں داخل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔